بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله پارہ 24 سورۃ المومن رکوع 7 آیت نمبر 66 تا 68۔ آیات مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعلیم ہے امت کو کہ ان مشرکین کو کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے اس عمل سے کہ میں ان شرکاء کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو، جبکہ میرے رب کے تمام کی توحید کی نشانیاں دلائل نقلیہ عقلیہ بطریق اکمل موجود ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ ہی کی اتباع کروں، اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ ہی کی توحید بیان کروں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنا گردن اللہ کے سامنے جھکا دوں، مطلب مجھے توحید کا حکم ہے، شرک کی ممانعت کا حکم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، خلقہ من تراب، اور پھر حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے ٹیڑے پسلے سے پیدا ہوئی ہے، فَإِنَّهُ خُلِقْنَا مِن ضِلَاعٍ كَذَا فِي الْحَدِيث۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انسانوں کی خلقت نطفہ سے، پھر خون کے لوتڑے سے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم سواک رجلا، 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد کامل و مکمل انسان بن جاتا ہے۔ مطلب 4 مہینوں میں انسانی اعضاء کامل و مکمل ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ 40 دنوں میں انقلاب آتا ہے، انقلاب ہوتی ہے، اور 4 مہینوں میں پھر کمال ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں فقہی طور پر کہ 4 مہینوں سے پہلے اسقاط حمل شرعی ضرورت کے تحت کیوں نہ یہ ناجائز ہے، اور 4 مہینوں کے بعد 4 مہینوں سے پہلے اسقاط حمل جائز، لیکن 4 مہینوں کے بعد جب انسان کامل و مکمل انسان بن جائے تو پھر وہ اسقاط جو ہے وہ ناجائز اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر آپ لوگوں کو تم لوگوں کو جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حمل بچہ بن کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور بعض کو تو جوانی میں بڑھاپے میں موت آتی ہے، بعض کو جوانی بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسانوں کے مختلف احوال ہے، حالات ہے، کیفیات ہے، لیکن سب انسانوں کے لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ سورۃ الملک میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات، موت کو اس آیت میں مقدم اور حیات کو مؤخر کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ موت ایک یقینی عمل ہے،
کسی کو حیات نصیب بھی نہیں ہوتی اور ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. بعض لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں بلوغت سے قبل، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں بلوغت کے بعد، بعض بڑھاپے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. الغرض کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ دنیا میں میری زندگی اتنا عرصہ ہوگی، 10 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 10 دن ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. مرنا تو سب نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها، لیکن اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جس کا بھی دانا پانی ختم ہو جائے، اجل اور نیٹا پورا ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ایک منٹ بھی نہیں دے سکتی، اور نہ کوئی مال دولت، اولاد، جائیداد، علم، کوئی بھی چیز کام نہیں آتی کہ آپ کو موت سے بچا سکے. ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ پورے عالم انسانیت جو ہے یہ عبرت حاصل کرے. کفا بالموت واعظہ، موت بہت بڑی واعظ ہے، نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ موت و حیات یہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. هو الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں حیات دیتا ہے، تمہیں ہی موت دیتا ہے. اور جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. فرمایا قل کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذی، کہ میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر. لما جاءنی البینات، جب آ گئی ہے میرے پاس واضح نشانیاں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں فرمان بردار رہوں، لرب العالمین، اس رب کی جو تمام عالم کا پالنے والا ہے. والذی خلقکم من تراب، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر لوتڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ ہو جاؤ تم بزرگ، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من یتوفا، اٹھا لیا جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلٌ مُّسَمًّى، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو وقت مقررہ تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. وَالَّذِي، اللہ وہی ذات ہے، یحیی، زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو صرف یہی کہتا ہے، لَهُ، اس سے کن ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین، وعلی من